اسلام میں دلیل کی بہت زیادہ ویلیو ہے. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ دلیل لے کے آئیں گے، اور ٹھوس دلیل جو آپ کو سمجھ میں بھی آئے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں رب ہوں تو اللہ نے بڑی دلیلیں دی. مجھے اس بات کو جب میں پڑھتی ہوں تو واللہ جسم کام پڑ سکے. اللہ ہماری کیا ضرورت کہ آپ ہمیں دلیل نہ بھی دیں اور ہم کوئی معاذ اللہ سوال اٹھائیں، لیکن پھر بھی سبحان اللہ، چونکہ وہ اپنے بندوں کو ان کے لیول پر ڈیل کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کی استطاعت کے مطابق معاملہ کرتا ہے. یہی وجہ اس نے آسمان زمین ہر طرح کی نشانی بکھیر دی اور پھر قرآن میں ہمیں کہا کہ دیکھو میں رب ہوں. تو پھر اس شخص کا کیا ہے کہ جس کے پاس کوئی دلیل نہیں اور وہ آ کر بولے کہ یہ رب ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ غوث اعظم ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی جو اسے بیان کرتی ہے جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں؟ یہاں پر اصل میں یہ انکار کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے نہیں کیا. جیسے کوئی جب کسی سے غصے میں بات کرتا ہے یا اس کو احساس دلانا چاہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا. اٹس مین کہ میں نے نہیں کہا تھا. انداز میں بھی فرق ہے. یعنی یہ جن کو اللہ کا شریک مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ بغیر کسی دلیل کے ہیں. اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شرک کا اقرار کر لے؟